دمشق کی ایک ٹھنڈی رات چاندنی گلیوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مسجد کے مینار سے اذان کی صدا بلند ہو رہی تھی اور اس سناٹے میں ایک چھوٹا سا بچہ اپنے والد کے ساتھ مدرسے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا اور دل میں ایک خواب، وہ خواب جس نے آنے والے زمانوں کی کایا پلٹنی تھی۔ اس بچے کا نام تھا یوسف، مگر دنیا اسے آنے والے وقتوں میں صلاح الدین الفاؤب کے نام سے پہچانے والی تھی۔ یوسف بن ایوب کا تعلق کرد قبیلے سے تھا، جنہوں نے وقت کی بڑی سلطنتوں کے بیچ اپنی شناخت علم، دیانت اور ایمان سے قائم رکھی تھی۔ اس کا والد نجم الدین ایوب ایک نیک اور شریف انسان تھا، جو اپنے بیٹے کو نہ صرف تلوار کے فن بلکہ علم، اخلاق اور دینداری کی تربیت بھی دے رہا تھا۔ یوسف بچپن سے ہی مختلف تھا۔ وہ ہنستا کم تھا، کھیلتا کم، مگر سوچتا بہت تھا۔ جب دوسرے بچے تیر اندازی کرتے، وہ سورۃ رسول پڑھنے میں مصروف رہتا۔ جب دوست شطرنج کھیلتے، وہ فقہ کی بحثوں میں شریک ہوتا۔ اس کے اندر ایک ایسا سکون، ایک ایسی آگ اور ایک ایسا یقین تھا جو کسی عام انسان کے اندر نہیں ہوتا۔ اس کا سب سے پہلا خواب تھا بیت المقدس کی آزادی کا۔ وہ بچپن سے سنتا آیا تھا کہ قبلہ اول مسجد اقصی صلیبیوں کے قبضے میں ہے، وہاں اذان کی آواز بند ہو چکی ہے، محرابوں میں صلیبیں نصب ہیں، اور ممبرن صلاح الدین جس پر کبھی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اب دشمن کی توہین کا نشانہ بن چکا ہے۔ یہ سب اس ننھے دل پر بجلی بن کر گرتا۔ وہ ماں سے پوچھتا، کیا ہم کبھی وہاں جا سکیں گے؟ ماں صرف خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتی۔ وہ جانتی تھی یہ بچہ صرف سوال نہیں کر رہا، آنے والے کل کا ارادہ کر رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ نور الدین زنگی شام کا ایک صالح بہادر اور دیندار حکمران صلاح الدین کی قابلیت سے متاثر ہوا۔ نور الدین خود بھی بیت المقدس کو آزاد کروانے کا خواب دیکھتا تھا، اور اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ نوجوان اللہ کے اس منصوبے کا حصہ ہے جو اس خواب کو حقیقت بنائے گا۔ صلاح الدین نے نور الدین کی فوج میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی میدان جنگ، تدبیر اور قیادت میں اپنی بے مثال صلاحیتوں کا ثبوت دے دیا۔ وہ نہ صرف تلوار کا ماہر تھا بلکہ دل کا نرم اور عدل کا پیکر تھا۔ نور الدین نے اسے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی، مصر کی فاطمی خلافت میں فوجی مداخلت۔ اس وقت مصر ایک کمزور شیعہ حکومت کے ہاتھوں میں تھا جو اندرونی طور پر زوال پذیر تھی۔ نور الدین چاہتا تھا کہ یہ خطہ اہل سندھ کے کنٹرول میں آئے تاکہ امت کو وحدت مل سکے۔ صلاح الدین جب مصر پہنچا تو وہ محض ایک فوجی کمانڈر تھا، مگر چند ہی مہینوں میں اس نے اپنی حکمت، تقوی اور دانشمندی سے پورا ملک اپنے اثر میں لے لیا۔ قاہرہ اس وقت سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ فاطمی خلافت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ دربار میں خوشامدی، خزانے میں کرپشن اور عوام میں مایوسی تھی، مگر صلاح الدین کی آمد نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ کسی شاہی لباس میں نہیں آیا، نہ اس کے ساتھ کوئی زرق برق جلوس تھا۔ وہ سادگی سے آیا اور اسی سادگی سے لوگوں کے دلوں میں اتر گیا۔ صلاح الدین نے سب سے پہلا کام مصر میں عدل قائم کرنے کا کیا۔ اس نے رشوت کا دروازہ بند کیا، بیت المال سے فقراء، بیواؤں اور مسافروں کی مدد کی۔ ہر علاقے میں قاضی تعینات کیے، علماء کو عزت دی اور مساجد کی تعمیر کروائی۔ فاطمی خلافت کا نام ختم کیا اور جمعہ کے خطبے میں عباسی خلیفہ کا نام لیا، جو کہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب مصر شام کے ساتھ متحد ہے۔ اس نے اپنا منصب حاصل کیا بغیر خون بہائے، بغیر تخت چھینے، صرف عدل اور عمل سے۔ مگر صلاح الدین کا مقصد صرف حکومت حاصل کرنا نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسجد اقصی کا منظر تھا جو وہ خوابوں میں دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک پوری امت ایک نہ ہوگی، القدس آزاد نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے پوری زندگی امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے میں لگا دی۔ اس نے نہ صرف مصر کو سنبھالا بلکہ شام، یمن، حجاز اور حتیٰ کہ عراق تک کئی ریاستوں کو اپنی قیادت میں جمع کیا۔ وہ تنہا ریاستوں کے درباروں میں جاتا، بادشاہوں کے غرور کو توڑتا اور انہیں بھائی چارے کی دعوت دیتا۔ اس کے الفاظ میں وہ تاثیر تھی جو کسی عالم دین کے خطبے میں ہوتی ہے، اور اس کی آنکھوں میں وہ سچائی تھی جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔
سالوں کی محنت کے بعد ایک دن وہ لمحہ آیا جب مسلمان ایک پرچم تلے کھڑے ہو گئے۔ وہ پرچم جس پر لا الہ الا اللہ لکھا تھا اور جو میدان ہوتے میں صلیبی فوجوں کے سامنے لہرایا گیا۔ وہ جنگ محض ایک مرکہ نہ تھا، وہ ایمان اور کفر کا ٹکراؤ تھا، وہ امت کے اتحاد کی فتح تھی۔ سن 1187 کی وہ صبح بہت خاص تھی۔ آسمان پر سورج بلند ہو رہا تھا اور میدان ہوتے پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان سپاہی قطار در قطار صفیں باندھے کھڑے تھے۔ ان کے سامنے صلیبی فوج موجود تھی، طاقتور، تجربہ کار اور مغرور۔ ان کے پاس گھوڑے، لوہے کے زرہیں اور یورپ کی طاقت تھی، مگر صلاح الدین کے سپاہیوں کے پاس کچھ اور تھا، ایمان، مقصد اور دعائیں۔ رات بھر صلاح الدین نے سپاہیوں کو تہجد کی تاکید کی، قرآن کی تلاوت کروائی اور خود پوری رات سجدے میں روتا رہا۔ اس کے دل میں غرور نہ تھا، صرف دعا تھی، اللہ اگر بیت المقدس کی آزادی میری زندگی میں ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ، اور اگر نہیں ہے تو مجھے وہ قوم عطا کر جو اس کو مکمل کرے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان سپاہیوں نے ایسی شجاعت دکھائی کہ دشمن حیران رہ گیا۔ صلاح الدین نے اپنے لشکر کو حکمت سے تقسیم کیا، ایک جانب سے گھیراؤ، دوسری جانب سے پانی کی فراہمی بند، اور تیسرے رخ سے تیر اندازوں کی جھڑپ۔ صلیبی فوج گرمی سے نڈھال، پیاس سے بے حال اور تھکن سے بکھرنے لگی۔ بالآخر ان کے دو بڑے کمانڈر گائیڈ لوزینان اور رینالڈ افشاتیوں گرفتار ہو گئے۔ یہ وہی رینالڈ تھا جس نے مسلمانوں کے قافلے لوٹے، خواتین اور بچوں کو ذبح کیا اور خود رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ جب اسے صلاح الدین کے خیمے میں پیش کیا گیا تو اس نے آنکھوں میں جھانک کر گستاخانہ انداز میں مسکرایا۔ صلاح الدین خاموشی سے الفاٹے تلوار الفاٹے آئی اور اسے خود قتل کر دیا۔ پھر گائیڈ لوزینان کی طرف موڑا اور فرمایا، میں بادشاہوں کو قتل نہیں کرتا، جا اپنے ملک واپس جا اور ان سے کہہ دینا کہ مسلمانوں میں صلاح الدین ہے۔ اس فتح کے بعد صلیبی ریاستوں کے حوصلے پست ہو گئے اور راستہ کھل گیا بیت المقدس کی جانب۔ وہ شہر جس پر صلیبی قبضہ گزشتہ 88 سال سے قائم تھا، جس کی دیواریں مسلمان خون سے رنگی گئی تھیں، اب اس کا محافظ صلاح الدین دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ جب صلاح الدین بیت المقدس کے دروازے پر پہنچا تو اس نے فتح کا اعلان نہیں کیا، اس نے رحم کا اعلان کیا۔ شہر کے عیسائی حکمران نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر صلاح الدین کے حوالے کیا۔ لوگوں کو خوف تھا کہ اب قتل عام ہوگا، جیسے صلیبیوں نے 1099 میں کیا تھا، مگر صلاح الدین نے اعلان کیا، نہ کوئی خون بہے گا، نہ کوئی عبادت گاہ توڑی جائے گی۔ جو جانا چاہے جا سکتا ہے، جو رہنا چاہے اسے امن دیا جائے گا۔ پھر اس نے سب سے پہلا کام کیا، مسجد اقصی کو پاک کروایا۔ وہ ممبر جسے صلیبیوں نے جلا دیا تھا، اس کی جگہ نیا ممبر شام سے منگوایا گیا، وہی ممبر جو نور الدین زنگی نے بنوایا تھا، اس امید پر کہ بیت المقدس ایک دن آزاد ہوگا۔ جب صلاح الدین اقصی میں سجدے میں گیا تو وہ روتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے برسوں کی پیاس بہہ رہی تھی اور اس کے دل سے صرف ایک صدا نکل رہی تھی، اللہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا کرم فرما۔